عیب والے بندوں کو پسند بھی نہیں کرتا، اور جھوٹ ایک بہت بڑا عیب ہے، نقص ہے۔ نہ تو اولیاء کرام کے اندر یہ نقص ملے گا، نہ تابعین کے اندر، نہ صحابہ میں، اور پھر انبیاء تو اس سے ویسے ہی معصوم ہے۔ تو ناقص بندہ رب تعالیٰ کا قرب پا جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ضرور ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ گناہگار بندہ، فاسق بندہ، فاجر بندہ رب تعالیٰ کا ولی بن گیا۔ وہ ولی ناقص رہتے ہوئے نہیں بنا، پہلے رب تعالیٰ نے اس کی کسی ادا کو پسند کر کے اس کے سارے نقائص کو دور کیا، کسی ایک عمل کو پسند کر کے اس کی خامیوں کو دور کیا، اس کے نقائص دور کر دیے، کمزوریوں سے پاک کر دیا، کوتاہیوں سے خالی کر دیا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے جب وہ پاک، صاف، منزہ، مبرہ، مزکہ، مصفہ ہو گیا، اب اپنے قریب کیا اور اپنا رنگ چڑھا کر رب تعالیٰ نے اسے اپنا ولی مقرر کر لیا۔ تو معلوم ہوا جھوٹ پر رہتے ہوئے کوئی بندہ رب تعالیٰ کا قرب پا جائے یہ ممکن نہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرب پانے کے لیے جھوٹ سے بہرحال دور ہونا پڑتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرنا پڑتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جھوٹ کہتے کسے ہیں، جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ خلاف واقع بات کرنا، جس طرح کوئی کام ہوا ہے اس کے الٹ بیان کرنا، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ایک کام ہوا ہی نہیں کہہ دینا ہوا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک کام ہو گیا انکار کر دینا نہیں ہوا، جھوٹ ہے۔ اصل پر اور حقیقت پر پردہ ڈال کر اس کے برعکس ظاہر کرنا اور بیان کرنا، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ارتکاب کرنے والے کو جھوٹا اور کاذب، اور اگر وہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے پر اتر آئے اور اس کی عادت ہی بن جائے بات بات پر جھوٹ بولنا، تو اس کو عرب والے کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹا یہ لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جھوٹ ایک ایسا قبیح فعل ہے کہ جس بندے سے سرزد ہو جائے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہو تو وہ دوسروں سے منہ چھپاتا ہے۔ ہاں اگر ضمیر نہ ہو تو پھر اور بات ہے، پھر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، پھر اس کو اپنا یہ عیب، یہ نقص اور عیب نظر ہی نہیں آتا، معلوم ہی نہیں ہوتا اس کو۔ الٹا وہ اس کو اپنی خوبی اور اپنی بڑائی کے طور پہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ نقص ہی ہوا کرتا ہے، وہ کبھی خوبی کے اندر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے،